कुछ लोग तारीख का हिस्सा होते हैं और कुछ लोग तारीख खुद लिखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक क्रिकेट का बेताज बादशाह जिसने कौम को पहला वर्ल्ड कप जितवाया। हमने पाकिस्तान के लिए ये ख्वाब पूरा किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बेटा जिसने कैंसर अस्पताल बनाकर खिदमत इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की। और एक लीडर, मैं इमरान अहमद खान नियाजी दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। जिसने 22 साल की तवील तरीन और कठिन जुहद के बाद इस मुल्क के वजीर आजम का हल्फ उठाया। ये कहानी है इमरान खान की, एक ऐसी हैरत अंगेज और सच्ची दास्तान जो दुनिया के हर उस इंसान के लिए सबक है जो हार मानने से इनकार कर दे। इमरान अहमद खान नियाजी 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर के एक खुशहाल और आला मुतवस्सित तबके के पश्तून खानदान में पैदा हुए। उनकी परवरिश जमान पार्क में हुई, जो एक पुरसकून और सरसब्ज इलाका था, जहां 1947 की तकसीम के वक्त जालंधर से हिजरत करके आने वाला उनका ननियाली खानदान आबाद हुआ था। उनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी एक सिविल इंजीनियर थे, जिनका ताल्लुक मियाँ वाली के नियाजी कबीले से था। उनकी वालिदा शौकत खानम एक मुअज़्ज़ज़ बरकी कबीले से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी और वालिदा शौकत खानम ने उनकी परवरिश एक ऐसे माहौल में की जहाँ इज्जत, खुददारी और तालीम को बुनियादी अहमियत हासिल थी। बचपन से ही उनके मिजाज में एक खामोश जिद्दीपन और जीतने की लगन थी। एचिसन कॉलेज लाहौर से उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की। आला तालीम के लिए वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज गए, लेकिन उनकी असल मंजिल किताबों के सफ़हात नहीं बल्कि क्रिकेट का वसी मैदान था। ऑक्सफोर्ड की शानदार क्रिकेट टीम से लेकर पाकिस्तान की कौमी टीम तक इमरान खान ने अपनी तेज तरीन और ख़तरनाक रिवर्स स्विंग बॉलिंग से दुनिया को हैरान कर दिया। जून 1971 में पाकिस्तानी टीम ने इंतखाब आलम की कप्तानी में इंग्लैंड का पहला बाकायदा टेस्ट दौरा किया, जहां लॉर्ड्स ग्राउंड पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान मलिका बरतानिया ने खुद मैदान में आकर तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की और 18 साला नौजवान इमरान खान से मुसाफा की। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो एक जंगजू थे। जब उन्हें कौमी टीम की कप्तानी मिली तो उन्होंने क्रिकेट की दुनिया पर बादशाहत कायम कर ली। उनकी करिश्माती शख्सियत और शानदार खेल ने उन्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और एक बैनुल अक़वामी सुपरस्टार बना दिया था। फिर 1992 का वर्ल्ड कप आया। पाकिस्तान टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को कॉर्नर टाइगर्स की तरह लड़ने का वो सबक दिया जो तारीख बन गया। फाइनल में उनकी शानदार कारकर्दगी और नाकाबिल शिकस्त क़यादत ने एक हारी हुई बाजी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत में बदल दिया। उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जीतकर पूरी पाकिस्तानी कौम को वो खुशी दी जिसे आज भी कोई नहीं भुला सका। वो एक सच्चे कौमी हीरो बन चुके थे। वर्ल्ड कप की इस अजीम शान जीत के बाद उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और पूरी कौम ने उनका एक फातिह की तरह शानदार इस्तकबाल किया। लेकिन जिंदगी हमेशा उरूज पर नहीं रहती। क्रिकेट की बुलंदियों पर होने के दौरान उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और दुख भरा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। उनकी वालदा शौकत खानम कैंसर जैसे मोजी मर्ज का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी तकलीफ दे बीमारी और पाकिस्तान में कैंसर के मखसूस इलाज की शदीद कमी ने इमरान खान को अंदर से बदल दिया। उन्होंने 1992 में क्रिकेट से रिटायरमेंट ली और मुल्कगीर सतह पर फंड रेजिंग की एक बड़ी मुहिम शुरू की। उन्होंने फैसला किया कि वो पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाएंगे, ताकि किसी और गरीब की मां इस तरह बेबसी से मौत के मुंह में ना जाए। मेरे पाकिस्तानियों, आइए मिलकर शौकत खानम अस्पताल बनाएं। आपका हर अतिया किसी की जिंदगी बचा सकता है। ये एक नामुमकिन ख्वाब था। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। माहिरीन ने कहा
کہ کینسر کا مفت ہسپتال چلانا ناممکن ہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے سڑکوں پر نکل کر عوام، خاص طور پر اسکول کے بچوں سے چندہ اکٹھا کیا۔ ان کی سچائی پر پوری قوم نے اندھا اعتماد کیا۔ ہر چھوٹی چیز اہم ہے، یہی معیار اس ہسپتال کی پہچان بنے گا۔ جی جناب، بالکل ٹھیک۔ دنیا نے دیکھا کہ عوام کے چندوں اور خیرات سے محض چند سالوں میں ایشیا کا سب سے بہترین کینسر ہسپتال کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ ہسپتال کی عظیم الشان افتتاحی تقریب میں نواز شریف سمیت ملک کی بڑی شخصیات نے شرکت کی۔ اسی دوران ان کی زندگی میں ایک اور اہم موڑ آیا۔ انہوں نے برطانوی ارب پتی خاندان کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے اپنی پہلی اور محبت کی شادی کی۔ جمائمہ نے ان کی خاطر اپنا مغربی لائف سٹائل چھوڑ کر پاکستان اور اسلام کو اپنایا۔ یہ عمران خان کی کرشماتی شخصیت کا ایک بہت بڑا اثر تھا۔ مغرب کی چمک دمک اور کرکٹ کی شہرت دیکھنے کے بعد ان کا رجحان دین اسلام اور روحانیت کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اندر سے مکمل بدل چکے تھے۔ علامہ اقبال کے فلسفے اور ریاست مدینہ کے تصور نے انہیں ایک نیا مقصد دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ملک کو ایک سچے اور ایماندار لیڈر کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل بنانے کے سفر نے عمران خان کو پاکستانی ریاست کی جڑوں میں پھیلی کرپشن اور بیوروکریسی کی ناکامیوں سے روشناس کرایا۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 25 اپریل 1996 کو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں سیاست خاندانی وراثت سمجھی جاتی تھی، یہ ایک بہت بڑی بغاوت تھی۔ مجھے عوام کی طاقت پر پورا یقین ہے۔ یہ ملک تب بدلے گا جب لوگ اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہوں گے۔ میں اکیلا بھی رہ جاؤں تو بھی سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ شروع کے کئی سالوں تک کسی نے عمران خان پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی۔ کسی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جس انسان نے غریبوں کے لیے ایک ناممکن کینسر ہسپتال بنا دیا، وہ اپنے ملک کو بدلنے کے مشن میں بھی اتنا ہی سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی پنڈتوں نے انہیں ناکام قرار دے دیا۔ وہ اکیلے کھڑے رہے، مسلسل تانے اور مذاق برداشت کیا، لیکن اپنے نظریے اور انصاف کے حصول کے خواب سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ 1997 کے عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایک بھی نشست جیتنے میں ناکام رہی۔ 2002 کے عام انتخابات میں انہوں نے اپنے آبائی حلقے میاں والی سے قومی اسمبلی کی ایک واحد نشست جیت کر پارلیمان میں اپنی موجودگی درج کرائی۔ اسی دوران ان کی ذاتی زندگی بھی ایک مشکل موڑ پر آ پہنچی۔ تقریباً 9 برس کی شادی کے بعد 2004 میں عمران خان اور جمائمہ نے باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کے 2 بیٹے سلیمان عیسیٰ خان اور قاسم خان تھے۔ علیحدگی کے بعد دونوں نے مل کر اپنے بیٹوں کی تربیت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جمائمہ سلیمان اور قاسم کے ساتھ برطانیہ منتقل ہو گئی، جبکہ عمران خان پاکستان میں رہ کر اپنی فلاحی سرگرمیوں، شوکت خانم ہاسپٹل، نمل یونیورسٹی اور سیاسی جد و جہد پر مکمل توجہ دینے لگے۔ ان کی ذاتی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہو چکی تھی، مگر سیاسی میدان میں ان کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کرپشن اور تباہ حال معیشت نے پاکستان کے نوجوانوں اور شہری متوسط طبقے کو شدید مایوسی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی دوران عمران خان نے لاہور کے مینار پاکستان پر ایک تاریخی جلسے کی کال دی، جو ان کے سب سے بڑے سیاسی حریف شریف خاندان کا مضبوط گھر سمجھا جاتا تھا۔ سیاسی تجزیہ کاروں نے پراعتماد انداز میں پیشگوئی کی کہ یہ جلسہ ناکام ہوگا، لیکن عمران خان نے ہر ظلم اور کرپشن کے خلاف آواز بلند کی۔ اور پھر 30 اکتوبر 2011 کا وہ تاریخی دن آیا جس نے پاکستان کی سیاست میں بھونچال لا دیا۔ مینار پاکستان کا گراؤنڈ لاکھوں کے مجمع سے بھر چکا تھا۔ یہ ایک سیاسی زلزلہ تھا۔ عمران خان نے اسے سونامی کا نام دیا۔ راتوں رات پاکستان تحریک انصاف ایک چھوٹی جماعت سے ملک کی سب سے بڑی اور مقبول سیاسی قوت بن کر ابھری۔ 15 سال کی طویل ترین تاریکی اور محنت کے بعد
آخر کار قوم بالخصوص نوجوان جاگ چکے تھے۔ یہ ایک نئے پاکستان بننے کی شروعات تھی۔ میرا مطالبہ صرف ایک ہے، احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ میں ہر طاقتور مافیا کو للکارتا ہوں، انصاف! ان کا نعرہ واضح تھا، احتساب سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کے سب سے طاقتور مافیاز اور کرپٹ نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ انہوں نے 2014 میں اسلام آباد میں 126 دن کا طویل ترین دھرنا دیا۔ گرمی، سردی اور بارش میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کرپشن کے خلاف پوری قوم کو شعور دیا۔ ان کے جلسے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اور منظم جلسے بن گئے۔ عمران خان اب صرف ایک سیاستدان نہیں تھے، بلکہ ایک جنون اور ایک تحریک بن چکے تھے۔ اسی سیاسی جدوجہد کے دوران جنوری 2015 میں عمران خان نے صحافی ریحام خان سے دوسری شادی کی۔ یہ شادی ملک بھر میں غیر معمولی توجہ کا مرکز بن گئی، لیکن یہ رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ صرف چند ماہ بعد اکتوبر 2015 میں دونوں نے باہمی رضامندی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بعد ازاں مختلف رپورٹس میں ان کی علیحدگی کی مختلف وجوہات سامنے آئیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق دونوں کے مزاج میں نمایاں اختلافات تھے، جبکہ عمران خان نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اہلیہ پارٹی کے اندرونی امور میں کردار ادا کرے۔ دوسری جانب ریحام خان کا موقف تھا کہ عمران خان کے بعض قریبی ساتھیوں کی سازشوں کے باعث انہیں ان سے دور کیا گیا۔ علیحدگی کے بعد عمران خان نے اپنی تمام توجہ ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کو منظم کرنے، عوامی رابطہ مہم تیز کرنے اور آئندہ عام انتخابات کی تیاری پر مرکوز کر دی۔ پنجاب کے میدانوں سے لے کر خیبر پختونخوا کے پہاڑوں تک غریب اور عام آدمی کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ صرف یہی ایک شخص ان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اپنی طویل عمر کے باوجود انہوں نے ایسی انتھک الیکشن مہم چلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا سٹیمنا اور لگن نوجوانوں کو بھی حیران کر دیتی تھی۔ آج ہم صرف ووٹ نہیں ڈال رہے، ہم پاکستان کے آنے والے کل کا فیصلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ۔ آخر کار 2018 کے عام انتخابات آ گئے۔ یہ اس جنگ کا آخری معرکہ تھا جو انہوں نے 22 سال پہلے اکیلے اور خالی ہاتھ شروع کی تھی۔ اسی سیاسی سفر کے دوران فروری 2018 میں عمران خان نے بشرا بی بی سے نکاح کیا، جو اپنے روحانی رجحان اور دینی وابستگی کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ اگرچہ ان کے نکاح کا اعلان 18 فروری 2018 کو کیا گیا، تاہم بعد میں یہ تنازع بھی سامنے آیا کہ نکاح 1 جنوری 2018 کو پڑھایا گیا تھا۔ اس شادی کے اعلان میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ بشرا بی بی پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور ان کی عدت جاری تھی۔ بعد ازاں جب عدت کی مدت مکمل ہوئی تو 18 فروری 2018 کو ان کے نکاح کا رسمی اعلان کر دیا گیا۔ چند ہی ماہ بعد جولائی 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی سیاسی جدوجہد اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی طاقت بن کر ابھری۔ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں قانون سب کے لیے برابر ہوگا، اور ان کی تاریخی اور شاندار فتح نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک کریکٹر سے لے کر کینسر ہسپتال بنانے والے مسیحا اور پھر 22 سال سڑکوں پر دھکے کھانے والے لیڈر کا سفر آج وزیر اعظم ہاؤس کی سیڑھیوں تک پہنچ چکا تھا۔ عالمی سطح پر انہوں نے اقوام متحدہ میں اسلام و فوبیا کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں جو تاریخی اور گرجدار تقریر کی، اس نے انہیں پورے عالم اسلام کا لیڈر بنا دیا۔ بلین ٹرے سونامی جیسے عظیم منصوبوں سے ماحولیات کو بچایا اور صحت کارڈ دے کر ہر غریب کو مفت علاج کی سہولت دی۔ Would Pakistan allow American military bases on its territory? Absolutely not. خارجہ پالیسی میں انہوں نے ایبسولیوٹلی ناٹ کا نعرہ دے کر یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے جو کسی سپر پاور کے دباؤ میں نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے اور دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی حاضری دی اور عمرے کی سعادت حاصل کی۔ عمران خان نے بھی کئی مواقع پر
बुशरा बीबी के रूहानी असर और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उनके किरदार का जिक्र किया। इक़्तिदार हो या अपोजिशन, उनका नज़रिया कभी नहीं बदला। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के सच्चे पैरोकार हैं जिन्हें ना तो ख़रीदा जा सकता है और ना ही डराया जा सकता है। उनकी असल ताकत कोई कुर्सी या ओहदा नहीं, आपका दर्द मेरा दर्द है। शुक्रिया खान साहब। बल्कि अवाम के दिलों में उनके लिए मौजूद वो बेपनाह और सच्ची मोहब्बत है जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक खतरनाक और नाकाबिल शिकस्त जंगजू के रूप से लेकर कैंसर अस्पताल बनाने वाले एक हमदर्द और सच्चे मसीहा तक, और सियासत के खारदार रास्तों पर एक बहादुर और ना बिकने वाले लीडर तक, उनकी जिंदगी का हर कदम ये सबक देता है कि अगर इंसान का इरादा पुख्ता हो और अपने रब पर कामिल यकीन हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो एक शख्स नहीं, एक नजरिया, एक ऐसा कप्तान जो आखिरी गेंद तक लड़ता है और जिसने इस कौम को गुलामी की जंजीरें तोड़कर खड़ा होना सिखाया। इमरान खान तारीख का वो अजीम और नाकाबिल शिकस्त बाग है जिसे आने वाली नस्लें सदियों तक फख्र के साथ याद रखेंगी। ये एक ऐसा सफ़र है जो एक ख्वाब से शुरू हुआ और करोड़ों लोगों की उम्मीद और हकीकत बन गया। इमरान खान की ये दास्तान मेहनत, सच्चाई और एक सच्चे पाकिस्तानी की दास्तान है। अगर आपको ये दस्तावेजी फिल्म पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह मज़ीद तारीख़ी और सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको इमरान खान की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। पाकिस्तान जिंदाबाद।